میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک جوان اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں صدقہ بہت دیتا ہوں، یعنی زکوٰۃ بہت دیتا ہوں، 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھتا ہوں، ماہ رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں، حج بھی میں نے کر لیا ہے، یا رسول اللہ میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تو ماں باپ کو ناراض نہیں کرتا تو تو انبیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ جنت میں اس طرح رہے گا جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہے۔ یعنی یہ عبادت اس وقت تک جنت میں نہیں لے جائے گی جب تک تیرے ماں باپ تجھ سے راضی نہیں ہے۔ آج داڑھیوں پر تو توجہ ہے، ہم داڑھی کے مخالف نہیں ہیں، آج نمازوں پر بھی توجہ ہے، نماز افضل العبادات ہے، لیکن مسجد جانے سے پہلے کبھی ماں باپ کا چہرہ بھی دیکھا؟ اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو گھر کا کچرا سمجھنے والوں، مجھے بتاؤ اپنے ماں باپ کو تم ماں باپ کہنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ ماں باپ کو بڈھا اور بڈھی کہا جاتا ہے، بلکہ اب تو حالات یہ ہیں اپنے ماں باپ سے لوگ جلدی سے شادی کے بعد الگ ہو جاتے ہیں، علیحدہ ہو جاتے ہیں، اور اللہ اکبر ماں باپ سے دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ آج یہ حدیث پاک سنیے، میں پھر کہتا ہوں وقت کی قلت کی پیروں میں زنجیر ہے، لیکن صرف دل کا درد آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ماں کو دوسروں کے بھروسے چھوڑنے والوں، باپ کو دوسروں کے بھروسے چھوڑنے والوں، میں نہیں پالوں گا میری ماں کو تو میرا بھائی پالے گا، میرا بھتیجا پال لے گا، دوسرا بھائی پالے گا، تیسرا بھائی پالے گا۔ میں کہتا ہوں کیسا المیہ ہے، جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو سب کہتے ہیں میری ماں، میری ماں، میری ماں، اور جوان ہو جاتے ہیں علاج کی بات آئے تو تیری ماں، خدمت کی بات آئے تو تیری ماں، رکھنے کی بات آئے تو تیری ماں۔ حیرت کی بات ہے، یاد رکھنا کائنات کی ساری عبادتیں کر لو، اگر والدین کی رضا دامن میں نہیں ہے تو تمہارے منہ پہ پھینک دی جائے گی وہ عبادتیں جو تم نے کی ہے۔ بلکہ حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اسلام میں سب سے بڑی خدا کی محبت کا ثبوت یہ ہے کہ انسان شہید ہو جائے۔ شہید کا معنی ہوتا ہے گواہی دینے کے، تو شہید کو جو سر کٹا دے اللہ کی راہ میں، جان دے دے، اس کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے اللہ کی محبت کی گواہی دے دی ہے۔ شہید کو شہید کہنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے۔ اب سنیے، وہ شہید ہو گیا، وہ شہید ہو گیا یعنی جان دے دی، سر نہیں جھکایا 20 منٹ کے لیے، صدقہ نہیں نکالا چند روپے کا، بلکہ جان دے دی اللہ کے لیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک بھی ناراض ہے تب بھی وہ شہید ہو کر بھی جنت میں نہیں جائے گا، شہید ہو کر بھی اس کو جنت نہیں ملے گی۔ ارے ماں باپ کی خوشی کے بغیر شہادت پر بھی جنت نہیں ملتی۔ ماں باپ کو چھوڑ کر الگ گھر بسانے والوں کو خوشیاں کیسے ملے گی؟ کہاں ہے آج کے میرے جوان اور آج کل کی خواتین بھی، نوجوان لڑکیاں بھی گھر میں 6 مہینہ 4 مہینہ رہتی ہے اور پھر کہتی ہے اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو تمہارے ماں باپ کے ساتھ میں رہنا نہیں چاہتی، اور پھر وہ جورو کا غلام اپنی بیوی کی خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو اپنی بیوی کو اپنی ماں پہ ترجیح دے اللہ نے اس پہ جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی ہے، نہ اس کا فرض قبول ہے نہ اس کا نفل قبول ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جس نے بیوی کو ترجیح دی ماں پر، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کا خدا فرض بھی قبول نہیں کرتا، نفل بھی قبول نہیں کرتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جس کے کہنے پہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ آج کل کی عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر وہ اپنی ساس کو بے سہارا چھوڑ کر نکل جائیں گی، اپنی ساس کو بے سہارا چھوڑ کر نکل جائیں گی اپنے شوہر کو لے کر، تو کیا کل اس نے ساس نہیں بننا؟ کیا کل اس نے ساس نہیں بننا؟ تم کسی کے بیٹے کو ظلمن چھین لے جاؤ گی، تمہاری اولاد بھی تم سے چھینی جائے گی۔ میرے نبی نے فرمایا البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت، اعمل ما شئت کما تدین تدان، اعمل ما شئت کما تدین تدان، اعمل ما شئت کما تدین تدان۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی، گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، صلہ دینے والے خدا کو کبھی موت نہیں آئے گی، تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔
जवानी में गुनाहों के कांटे बोने वाली खवातीन दिल के कानों से सुने, एक दिन सास तो आपने भी बनना। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तुम अपने माँ बाप के साथ जैसा सलूक करोगे तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ वैसा ही सलूक करे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करे, हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका इरशाद फरमाते हैं कि जो माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करता है अल्लाह उसको ऐसी औलाद देता है जो उससे ज्यादा अच्छा सलूक उसके साथ करती है। आज चिल्ला चिल्ला कर माँ बाप से बातें करना, कमाना ज्यादा, थोड़ा सा माँ बाप के हाथों में रखकर हौज मौज करना, माँ बाप को अखराजात के लिए तंग करना। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए वो हदीस पाक मुझे याद आती है। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के दौर में, तो तवज्जो सुनना, अल्लाह के रसूल के दौर में एक शख्स हैं, बल्कि सहाबी हैं, और ऐसा सहाबी जो कसरत से सदका देते हैं, कसरत से नमाजें पढ़ते हैं। वो सहाबा में इतने नेक हैं कि वो कसरत से सदका देते हैं, हदीस में आया है कसरत से सदका देते हैं, कसरत से नमाजें पढ़ते हैं। उनका नाम अलकमा है। अलकमा, उनकी रूह निकलने वाली। अल्लाह के रसूल के पास कोई आकर कहता है या रसूल अल्लाह वो अलकमा की रूह निकलने वाली है। सरकार ने कहा बिलाल, सुहैब और सलमान तुम तीनों जाओ और उसको कलमे की तलकीन करो कि कलमा पढ़ते पढ़ते दुनिया से जाए। तीनों पहुंचे, का कलमा पढ़, तो कलमा उनकी जबान पे नहीं आ रहा। जो औरतें अपने शौहर को माँ से जुदा करती हैं, क्या वो चाहती हैं कि उनका शौहर कलमे के बगैर दुनिया से जाए? शौहर को तुमने यही सिला दिया है शौहर होने का। सिर्फ एक बुढ़िया को पालने की बात है इज्जत के साथ, एक बूढ़े को पालने की बात है इज्जत के साथ, वो भी हमसे नहीं होती। और फिर क्यों पालना है? क्योंकि उन्होंने हमें पाला है, उन्होंने हमें पाला है। ये वो लोग हैं जिनके चेहरे पे निगाह उठती है तो मकबूल हज का सवाब मिलता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसको ये पसंद हो कि अल्लाह उसकी उम्र लंबी करे और उसके रिस्क में बरकत अता करे, वो चाहे कि अपने माँ बाप के साथ उसने सलूक करे। जो माँ बाप के साथ उसने सलूक करे अल्लाह उसकी उम्र लंबी करता है और उसके रिस्क में बरकत देता है, उसको कभी मोहताज नहीं करता जमाने का। ये बुजुर्गों की ये बुजुर्गों के एहतराम पर ये सिला है, माँ बाप के एहतराम पर ये सिला है।